کہ اس زمانے میں چہرہ چھپانا عورت پہ فرض ہے. البتہ امام احمد اور امام شافعی کے ہاں عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی فرض ہے اس پر، وہ چاہے وہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. سعودیہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بعد میں سب علماء کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ بھئی اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا عورت چہرہ بھی چھپائے. تو البتہ جوائنٹ فیملی میں جب خواتین رہتی ہیں تو پھر پردے کا میں شریعت نے ذرا سہولت رکھی ہے. اب جوائنٹ فیملی ہے، دیور بھی گھر میں ہی ہے، جیٹھ بھی گھر میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر وقت تو منہ پہ نہیں چادر ڈالی جا سکتی، برقع پہن کے نہیں بیٹھا جا سکتا. تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ سر پہ موٹی چادر رکھے. دیور کو بھی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، جب وہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو اس کو چاہیے جب گھر میں داخل ہو تھوڑا سا کھنکھار لے ایسے کر دے، سمجھ جائے بھابھی کہ بھئی دیور آ رہا ہے. تو جب وہ آئے تو وہ تھوڑا سا چادر چہرے پہ ہلکی سی گھونگھٹ آگے کر دے بس، ٹھیک ہے نا. باقی ضرورت کی کوئی بات ہو بات بھی کی جا سکتی ہے، اس سے قہقہے نہ لگائے جائیں، گپے نہ ماری جائیں. ضرورت کی کوئی بات ہے، کھانے وانے کا پوچھنا ہے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے بھئی کھانا ہے، دیور آئے ہیں، جیٹھ صاحب آئے ہیں، کھانا وانا کوئی رکھ دیا پردے میں، اس کے سامنے تھوڑا سا چہرہ چھپا لیا، کھانا رکھ دیا اس کے سامنے گھر کے سارے کا. میں الحمدللہ ہم 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، ابھی تو الگ ہو گئے، سب کے الگ الگ جو ہے نا وہ ضرورتیں ایسی تھیں، یعنی مجھے جامع رشید جانا پڑتا تھا، بہت دور پڑتا تھا، تو میں یہاں آ گیا. تو ورنہ ہم الحمدللہ کئی سال اکٹھے رہے ہیں چاروں بھائی، اور چاروں بھائی اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ رہے ایک ہی گھر میں. تو سب کی بیگمات پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے سے، تو ہم کئی سال رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، نہ ان کو ہوئی نہ ہمیں ہوئی. ایسا ہی ہوتا تھا، ہم گھر میں آئے، میں آ رہا ہوں تو تھوڑا کھنکار دیے، میرے کھانسنے کی آواز تھوڑی سی منفرد اسٹائل کی ہے، ان کو سب کو پتہ چل جاتا ہے مولوی صاحب کی کھانسی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مولوی صاحب آ رہے ہیں. دوسرا بھائی آئے گا تو اس کی منحنی سی کھانسی ہے، باریک سی کھانسی ہے، وہ سمجھ جاتے تھے یہ چھوٹا بھائی آ رہا ہے. بڑے بھائی کھانستے ہی نہیں، آتے ہی ڈانٹ ٹپٹ شروع، بڑے بھائی ہیں نا ڈانٹتے ہوئے آئیں گے تو سمجھ آئے بڑے والے بھائی آ رہے ہیں. اور جو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سلیم شہزادہ کہتے تھے ہم. وہ بہت ہی نفیس، اللہ کرے سن نہ لے میری ٹھگائی ہو جائے گی، نفیس طبیعت کے آدمی، چلتے تو بڑی نفاست کے ساتھ، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، تو بہت ہی دھیمی آواز ان کی اور بڑے نفیس. ان کو وہ پہلے زمانے میں ٹی وی میں ایک اشتہار آتا تھا بونینزا کا، اس میں ایک بندہ دکھاتے تھے شلوار پہن کے بڑی نفیس سی چال چل رہا ہے، تو ہمارے رشتے دار ان کا مذاق اڑاتے تھے، بھائی یہ تو بونینزا کے اشتہار والے لگ رہے ہیں. تو وہ بڑے نفیس تھے، تو ان کی نفاست سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بڑے سے چھوٹے والے بھائی آئے ہیں. تو سب کی بیگمات تھوڑا سا سنبھل جاتی تھی، بھائی تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا وہ جو پلو ہے وہ آگے کر دیا، باقی خدمتیں سب ایک دوسرے کی، کھانا پکانا، گھر میں صفائی ستھرائی سب، اور کئی سال اکٹھے رہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو یہ پردے کا تصور نہیں ہے کہ عورت ایک دم برقعے دستانے پہن کے کمرے میں گھس جائے اور پھر کوئی کام کاج نہ کرے گھر کا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، مجھے چھیڑنا نہیں، تالے لگا کے کنڈی لگا کے میں یہاں ہوں، پولیس بلوانی پڑے اس کو کمرے سے باہر نکالنے کی. ایسی خواتین بھی ہیں، ایسا پردہ کر کے کونے میں بالکل پھنس جاتی ہیں، 15 پہ فون کر کے ان کو کمرے سے باہر نکالنا پڑا، ورنہ نکلتی نہیں ہے، ہم نے پردہ کیا. پردہ کریں، کرنا ضروری ہے. دیور کے سامنے بیٹھ کے، جیٹھ کے سامنے بیٹھ کے ہاں ہاں ہو یہ نہیں جائز ہے، یہ بات اس کی شرعن اجازت نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گناہ کبیرہ ہے خواتین اگر